सिमत नबी बू जहल गया, आका से उसने ये कहा, तुम हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमत नबी बू जहल गया, आका से उसने ये कहा, तुम हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ, मुट्ठी से पत्थर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। تو آج کا یہ عنوان رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے معنون ہے۔ آپ علیہ السلام کی سیرت، نبی علیہ السلام کی مدح، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف۔ ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں بیان کروں، ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کوئی اور اپنے اشعار میں بیان کرے، اور ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور سیرت اللہ تبارک و تعالیٰ خود بیان کرے۔ میں ان الفاظ میں سے، ان کلمات میں سے، ان آیات میں سے چند آیات مقدسہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان فرمایا۔ اگر آپ دیکھیں قرآن مجید کی ہر سورت اور ہر سپارے کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہے۔ کوئی سپارہ خالی نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جس میں نہ ہو، کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت نہ ہو۔ آپ سورۃ الفاتحہ سے آغاز کریں، اس میں ہم روزانہ نمازوں میں یہ جملہ دہراتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ سیدھی راہ چاہیے، لیکن سیدھی راہ کا تعین فرمایا، سیدھی راہ طے یوں کی ہے کہ ان لوگوں کی راہ، ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا اے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے اور جن پر تیرا غضب بھی نہ ہوا ہو اور جو گمراہ بھی نہ ہوئے ہو۔ اللہ پاک نے خود اس کی تشریح فرمائی ہے سورۃ النساء کے اندر کہ جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ یہ چار طبقے ہیں، ان چار طبقوں میں سب سے پہلا طبقہ نبیوں کا ہے، اور نبیوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت اور سیرت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اس وقت تک تمہیں سیدھی راہ مل ہی نہیں سکتی، سیدھے راستے پر چل ہی نہیں سکتے ہو جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن آپ نہیں تھامیں گے۔ اس کے بعد آپ سورۃ البقرہ پہلے سپارے میں آپ آئیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ عجیب آیت ہے، میں پہلے اس کا ترجمہ کرتا ہوں پھر آپ اندازہ کریں کہ اس آیت کا آج کے ماحول کے حساب سے کیا تعلق ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کر رہے، اور نبی علیہ السلام کی مجلس میں یہودی بھی آ رہے ہیں، منافق بھی آ رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو جب کسی صحابی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آتی اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول آپ دوبارہ ارشاد فرمائیں تو کہہ دیتے ہیں راعنا یا رسول اللہ، راعنا، راعنا کا معنی آپ ہماری رعایت فرمائیے، آپ دوبارہ ارشاد فرما دیجئے۔ تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جب درخواست کی جاتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو دوبارہ دہرا دیتے۔ یہاں تک تو بات ختم ہو گئی، منافق آئے، یہودی آئے، اور ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور تعریف سے چڑ تھی، تکلیف ہوتی تھی، اور کوشش یہی کرتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی طرح سے گالی دے، بیہودہ جملہ بولے۔
تو وہ اس لفظ کو تھوڑا سا کھینچ کر بولتے تھے راعینا، الفاظ ہیں راعینا، اور وہ عین کے بعد یا کو ملاتے تھے جس کا معنی بدل جاتا تھا۔ جو لفظ صحابہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں راعینا، اے اللہ کے رسول رعایت فرمائیے، آپ دوبارہ ارشاد فرمائیے، اور جو لفظ منافق کہتے ہیں، یہود کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں راعینا، ہمارے چرواہے، بے وقوف۔ اب یہ کہہ رہے ہیں صحابہ اس لفظ سے اچھا معنی مراد لے رہے اور وہ یہودی اس سے برا معنی مراد لے رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ ہی کو بدل دیا۔ آج کے بعد تم راعینا نہ کہا کرو، صحابہ سے کہا کہ جب تمہیں کوئی بات نبی سے پوچھنی ہو تو انظرنا کہا کرو، راعینا کو چھوڑ دو۔ آپ یہ نبی کی مدح بیان کی، ایسا لفظ جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کا شائبہ بھی ہے، گستاخی کا شائبہ بھی ہے، وہ لفظ مت بولو۔ اور اب اگلی بات سنیں، اب سوال یہ ہے کہ راعینا اور انظرنا دونوں الفاظ عربی کے ہیں۔ راعینا ہماری رعایت کیجئے، راعینا کو ہٹا دیا، کہا راعینا نہیں کہا کرو، کیا کہیں جی انظرنا کہا کرو، انظرنا مانا ہمیں دیکھیے، مفہوم وہی ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اب قرآن مجید کے اندر چونکہ یہ الفاظ اب تک موجود ہیں، اور قرآن مجید تو عالمی کتاب ہے، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے ہے، سارے زمانوں کے لیے ہے، ساری زبانوں کے لیے ہے، تو ہر زبان کی کتاب ہے، تو پھر اللہ پاک نے اس لفظ کو کیوں قیامت تک برقرار رکھا، حالانکہ اب اس کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اب سنیے، اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ دیکھو وہ لفظ جو یہودی استعمال کرتے ہیں وہ لفظ تم مت استعمال کرو، تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو طریقہ لے کر آئے ہیں اس طریقے کو چھوڑ کر اگر تم یہودیوں کے طریقوں پر زندگی گزارو گے تو اللہ کو یہ برداشت نہیں ہے۔ اس مفہوم کو سمجھانے کے لیے اس آیت کو برقرار رکھا گیا کہ دیکھو ایک لفظ جو یہودی استعمال کرتا ہے اس لفظ سے تمہیں روکا ہے، تو اگر یہودی جو تہذیب لے کے آتا ہے، نصرانی جو تہذیب لے کے آتا ہے، یہود و نصارہ جو وضع قطع تمہیں دے رہے ہیں، اگر اس پر تم چلو گے اور اپنے نبی کی زندگی کو چھوڑو گے تو یہ یاد رکھنا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کو تعمیر کر رہے ہیں، اور کیا ہی عجیب قبولیت کا وقت ہے۔ کسی بھی نیک عمل کے اختتام پر جب دعا کی جاتی ہے اللہ پاک دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور دونوں باپ بیٹے دعائیں کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اسماعیل اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ بہت ساری دعائیں کی، ان دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اس مکہ میں نے گھر بنایا ہے اور میں نے اپنی بیوی کو اور بچوں کو یہاں چھوڑا ہے، شہر میں نے آباد کر دیا ہے، اے اللہ یہاں معلم اور رسول بھی تو بھیج دے۔ اور وہ معلم اور رسول کون ہیں؟ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے صدیوں پہلے دعا کی تھی، 1500 سال پہلے دعا کی ہے، اور وہ دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں قبول ہوئی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین مکہ پر نبی بنا کر مبعوث کیے گئے۔ یہ نبی کی سیرت قرآن میں ہے۔ دوسرے سپارے میں آئیے، آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، لیکن نبی علیہ السلام کی دلی تمنا ہے کہ مجھے بیت اللہ کی طرف واپس حکم مل جائے، کیونکہ بیت اللہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ ہے، اور دوسرا مکہ مکرمہ میرا آبائی علاقہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام کا میلان بیت اللہ کی طرف تھا، اور بار بار یہ خیال آتا کہ شاید آج حکم آ جائے، کل حکم آ جائے، آج حکم آ جائے، پہلے یہ بات بتا دی گئی تھی۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کی انتظار میں کبھی کبھی نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھتے کہ شاید جبریل آ رہے ہوں اور نئی آیت آ جائے اور حکم آ جائے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا، یہ نگاہ اوپر اٹھانا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ذکر فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔
ہم جانتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں آپ بار بار آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہیں اور آپ کی نگاہیں اٹھتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اے نبی، اب ہم آپ کو اس قبلے کا حکم دیتے ہیں جس کی طرف رخ کرنا آپ کو پسند ہے، لہٰذا آج کے بعد آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ہے کہ اے نبی آپ کو کیا چاہیے، آپ کی کیا رضا ہے؟ نبی کی رضا ہے کہ مجھے بیت اللہ کی طرف رخ مل جائے، میں اس طرف رخ کر کے نماز پڑھوں۔ اللہ کہہ رہے ٹھیک ہے، آپ کی خواہش کو میں نے پورا کر لیا، آپ کی رضا کو میں نے پورا کر لیا، آپ کو میں نے راضی کر لیا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ایک ایک سپارے کے اندر ایک ایک صورت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے سیرت ہے۔ تیسرے سپارے میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب، ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے سب انبیاء کو متفقہ طور پر، سب انبیاء کی ارواح کو اللہ پاک نے خطاب کیا کہ اے نبیو، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب کو یہ کہا کہ تمہارے زمانے میں اگر ایک شخص آیا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر تم نے اس کو پایا تو تمہارے ذمے لازم ہے کہ تم نے اس پر ایمان لانا ہے، اور اگر تمہارے زمانے میں نہ آیا تو تمہارے ذمے لازم ہے کہ تم اپنی امتوں کو باخبر کر کے جانا کہ اگر تمہاری امتیں اس نبی کو پائیں تو پھر اس نبی پر ایمان لانا ہے۔ قال اقررتم قالوا اقررنا، اللہ پاک نے پوچھا کیا اس بات کو مانتے ہو؟ یعنی سب کے سب انبیاء علیہ السلام کی نبوت اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائی۔ چوتھے سپارے میں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اللہ پاک کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ پسند ہے، اللہ نے نبی کے گھر کا تذکرہ فرمایا۔ اے نبی وہ وقت یاد ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ لِلْقِتَالِ، جب صبح صبح آپ اپنے گھر سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے آپ نکل کر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گئے تھے، وہ وقت یاد ہے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ نے آپ کو مہربان بنایا ہے، اللہ نے آپ کو نرم بنایا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ مہربان ہیں، آپ نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ زبان کے سخت ہوتے یا آپ دل کے سخت ہوتے تو کوئی بھی آپ کے قریب نہ آتا۔ اللہ نے آپ کو ایسا بنایا کہ آپ انتہائی نرم ہیں۔ کیا ہی نرمی تھی، کیا ہی اخلاق تھے، کیا ہی خوب اخلاق تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احلم الناس، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم کو، تحمل کو، بردباری کو نقل کرتے، صبر کو۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے الشفاء میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل اور بردباری کو ذکر کیا۔ دیکھتے ہیں نا ہم کبھی کبھی کوئی آدمی آ کر آپ کو تنگ کرتا ہے جان بوجھ کر، اور اس کا مقصد آپ کو تنگ کرنا ہے، اس کا مقصد آپ کو غصہ دلانا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہا ایسا ہوا، یہودی آتے، منافق آتے، مشرک آتے، آپ کو تنگ کرتے، غصہ دلانے کی کوشش کرتے، جہالت والے معاملات کرتے، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے موقع پر غصہ آیا ہو اور وہ جاہل آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آ گیا ہو، کبھی ایسا نہیں۔ ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل، بردباری، صبر ہمیشہ اس پر غالب رہا، یہاں تک کہ وہ ستاتے ستاتے تنگ کرتے کرتے تھک جاتا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم اور تحمل میں اضافہ ہی ہو رہا ہوتا۔ اس سے زیادہ کیا حلم اور تحمل ہوگا کہ ایک شخص آیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کوئی سائل آیا ہوا تھا، اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس دینے کی کوئی شے اس وقت نہیں تھی۔ حضرت علی سے پوچھا کوئی ہے؟ کہا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ کسی سے میرے نام پر قرض لے لو اور اس کی حاجت کو پورا کرو. کبھی خالی واپس نہیں کرتے تھے کسی کو. سبحان اللہ. کیا کریمانہ اخلاق تھے. تو زید بن شعثہ ایک یہودی ہے اور یہودیوں کے بڑے عالم ہیں. یہ سارا منظر دیکھ رہے. انہوں نے علی سے کہا رضی اللہ عنہ کہ بھائی ایسا کر لو, میرے سے سودا کر لو, میرے پاس کھجوریں ہیں, آپ لے لو اور 1 ماہ کے بعد مجھے پیسے دے دیں گے. معاملہ طے ہو گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بات طے ہو گئی. ٹھیک ہے 1 ماہ کے بعد ہم آپ کو پیسے دے دیں گے. ٹھیک 27 یا 28 دن گزرے, ابھی وقت باقی ہے. وہ یہودی آ گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے اور دور سے آ کے کہنے لگا کہ عبد المطلب کی اولاد میں سے ہو نا تم, اور تم بڑے ٹال مٹول کرتے ہو, قرض واپس نہیں لوٹاتے, اور اس معاملے میں تمہارا کردار اچھا نہیں ہے. ابھی 2 دن باقی ہیں. وہ پہلے سے ہی آ کر ڈانٹنا شروع کر دیا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آگے بڑھا وہ, اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک میں ایک چادر ڈلی تھی, وہ کھینچی اس نے اور یہاں نشان پڑ گئے. کیا تحمل تھا, کیا صبر تھا. حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہ کہا. اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیتے تھے, کبھی انتقام نہیں لیتے تھے. حضرت عمر ایک دم کھڑے ہو گئے, اے اللہ کے رسول اجازت دیں. لیکن صحابہ سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی تھی. آپ اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیتے تھے, لیکن صحابہ برداشت نہیں کرتے تھے. حضرت عمر نے تلوار نکالی, اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں, میں اس کی گردن اڑاتا ہوں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر تحمل کرو, تحمل کرو. اس وقت یہ آدمی کسی اور بات کا محتاج ہے اور میں بھی کسی اور بات کا محتاج ہوں. اس وقت یہ اس بات کا محتاج ہے کہ تم اسے نصیحت کرو کہ یہ تقاضا کرنے میں نرمی کرے, اور مجھے تم نصیحت کرو کہ میں ادائیگی میں جلدی کروں. اس وقت یہ بات کہنے کی ہے. عمر جاؤ اس کو دے دو. 20 صاع کھجور ادھار تھی, 20 صاع. تو کہا جاؤ اس کو 20 صاع دو, اور 20 بھی نہیں 40, اور 40 بھی نہیں 60, 2 گنا زیادہ کر کے دینا. صاع ایک پیمانہ ہے. تو 60 صاع کھجوریں اس کو دے دو. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول یہ 60 صاع لے کر کیسے جائے گا؟ 1 صاع کے اندر تقریباً 4 کلو ہیں, تو 20 صاع ہیں, پھر 40, پھر 60 صاع, یہ کیسے اٹھائے گا اتنا؟ کہا جاؤ اسے ایک اونٹ بھی دے دو. سبحان اللہ. اسے ایک اونٹ بھی دے دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم پر قربان ہونے والے لوگ تھے. سمجھ میں تو نہیں آ رہی ہے کہ 20 دینا ہے, اس کے بدلے میں 40 بھی نہیں 60 دینے کا حکم دیا, اور پھر کہہ رہے ہیں جاؤ اونٹ بھی دے دو. لیکن عقل میں آئے یا نہ آئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے, فرمان کے سامنے صحابہ تحمل نہیں کرتے تھے. سبحان اللہ. فوری عمل میں اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا گئے, اسے یہ 60 صاع کھجوریں بھی دی, اور پھر اسے اونٹ بھی دیا, اور اونٹ پر لدوایا بھی. تو پھر کہا کہ تم کون ہو بھائی؟ حضرت عمر نے اس سے پوچھا کون ہو؟ تو اس نے اپنا نام بتایا. حضرت عمر نے نام تو سن رکھا تھا کہ یہ یہودیوں کا عالم ہے, یہودیوں کا عالم تھا, وہ عام آدمی بھی نہیں تھا, پڑھا لکھا آدمی تھا. حضرت عمر نے جب نام سنا زید بن شعثہ, تو کہا یہ حرکت تم نے کیا کی ہے؟ تو سمجھدار آدمی ہے, اور یہ حرکت, اور تو 2 دن پہلے آ گیا اور نبی کا گریبان پکڑ رہا ہے, یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا عمر بات سنو, مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اپنی کتابوں میں تورات و انجیل میں ان کا عالم ہوں, اور رسول پاک آپ کے نبی کے متعلق ساری باتیں میں نے پڑھی ہیں اور ساری باتیں میں نے پائی ہیں. جو کچھ نشانیاں میں نے کتابوں میں پڑھی ہیں وہ ساری نشانیاں پائی جاتی ہے. مجھے ایک نشانی کا انتظار تھا, اس کی تلاش میں نے یہ معاملہ کیا. کہا وہ کیا؟ کہ میں نے کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ حال ہوگا کہ ہمیشہ ان کا تحمل اور ان کی برداشت اور ان کا صبر سامنے والے کی جہالت پر غالب آ جائے گا. سبحان اللہ. تو بس میں نے یہ دیکھنا تھا کہ میں ان کو تنگ کروں گا, ستاؤں گا, دیکھتا ہوں یہ کیا کرتے ہیں. لیکن میں نے آج دیکھ لیا کہ ان کا تحمل اور ان کے برداشت کا کیا ہی کہنا, کہ میں نے بارہا ستایا لیکن انہوں نے ہمیشہ تحمل سے جواب دیا, صبر سے جواب دیا. لہذا مجھے بھی لے جاؤ, میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے, رضی اللہ عنہ بن گئے. سبحان اللہ.
تو یہ کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی. فبما رحمت من اللہ لنت لهم. اللہ نے آپ کو مہربان بنایا ہے، اللہ نے آپ کو نرم بنایا ہے. دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے، رب کے تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے. دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے، رب کے تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے. بت کھانے ہیں تھرائے میرے نبی جب آئے، کہنے لگی مخلوق خدا لا الہ